بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو صبح کے وقت یا دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیا کریں تو اس کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اس دنیا میں ہزاروں حاجات پوری فرما دیں گے، چاہے آپ کی حاجات بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آج اسی آیت کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ پاک ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، بات ہو رہی تھی اس وظیفے کی جس کے پڑھنے پر اللہ پاک تمام تر حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی، اور وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آخر آیت تک بحوالہ تفسیر ساوی۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ پارہ 28 سورہ الطلاق آیت 2 اور 3۔ ان دو قرآنی آیات کی برکات کا عجیب و غریب قصہ علامہ اجھوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ، میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا تو اس غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ آخر آیت تک ہے، تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا ہے، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر پڑا، اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر پر جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان جن ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا، تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، ورنہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا۔
مگر جو ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان زمین پر گر پڑا اور ایسی زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی اور جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی و جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون ہو کر اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگشت سن کر دونوں کا نکاح کرا دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی و جواہرات جو دونوں جزیرے سے لے آئے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی، اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دے دی، اور وہ دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ بحوالہ تفسیر ساوی۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں عقیدہ صاف رکھا جائے اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک و صاف ہو، اور عمل میں اخلاص، نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی قرآنی اعمال سے بڑی بڑی اور عجیب تاثیرات کا ظہور ہوگا، جس کی ایک مثال آپ نے سن لی۔ میرے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اچھی بات جس سے ہزاروں مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے وہ دوسروں تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں۔ اسلامک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔